اگر دیکھا جائے تو پراسیکیوشن جو ہے وہ کوئی چیز پیش ہی نہیں کر پائی جس کی بنیاد کے اوپر خان صاحب کی بریت نہ ہوتی. 2 کیسز تھے آزادی مارچ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے 3 کیسز 9 مئی کے حوالے سے خان صاحب کی بریت ہوئی ہے، اور 4 سے 5 کے اس سے پہلے آزادی مارچ کے حوالے سے خان صاحب کی بریت ہوئی ہے. تو خان صاحب الحمدللہ آج 2 کیسز میں مزید جو ہے وہ باعزت بری ہوئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں. 10 سے 12 کیس اس وقت ہو چکے ہیں. اگر میں دیکھوں تو 203 کیسز میں سے اگر 10 سے 12 نکالیں تو میرا خیال 190 یا 191 کیسز بنے گے جو ابھی اس وقت بچتے ہیں، جو اس وقت چل رہے ہیں. باقی یہ کیسز سرے سے ہی ختم ہو گئے. پنجابی کہتے ہیں نا کہ مکو ٹھپی گیا، انہوں نے مکو ٹھپی گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو عدت کیس ہے، اب عدت کیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فیصلہ محفوظ ہوا. فیصلے محفوظ کے بعد کوئی ہسٹری کے اندر کوئی ایک کیس ہمیں اٹھا کر یہ PMLN کا کوئی بندہ بھی اتھارٹی دکھا دے کہ جناب یہ کیس فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جج نے کہا کہ میں اب یہ کیس کا فیصلہ ہی نہیں سنوں. ایک کیس کی سماعت ہو گئی، تاریخیں ہو گئیں، آرگومنٹس ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد فیصلے کا دن ہے، مانکا کو پلانٹ کیا گیا. اس نے جا کر حملہ آور ہوئے اور وہاں پر وہ چاہتے تھے کہ جنگ ایک لگ جائے، لیکن ہم پرامن رہے، لیکن کوئی ایسی ریزن نہیں بنی اور اٹھ کے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو ٹرانسفر کر دیا ہے. مجوکا صاحب ہیں، افضل صاحب، ان کے پاس. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں دوبارہ سرے سے سٹارٹ کرتے ہیں یا کتنا ٹائم لیتے ہیں. ہم تو بارہا یہی استدعا کر رہے ہیں کہ کیسز کو ختم کیا جائے. 2 کیسز ایسے ہیں جس میں خان صاحب پابند سلاسل ہیں. ایک سائفر کیس ہے جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، اور ایک ہے عدت کے دوران نکاح والا کیس. ان دونوں میں اگر سزائیں معطل ہوتی ہیں تو ابھی نئے کسی مقدمے میں گرفتاری نہیں ہے. جو انہوں نے کیبنٹ کے ذریعے ایک نیا ڈیسیجن جو ہے وہ کیا تھا، جس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کارروائی کریں گے، اس جو ڈیسیجن کو ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. تو قانونی ٹیم پوری لگی ہوئی ہے کہ خان صاحب کی اگر ان 2 کیسز میں معطلی ہوتی ہے تو نئے مقدمے میں کسی میں گرفتاری نہ ڈالی جائے اور خان صاحب کی رہائی ہو سکے. ہم چاہتے ہیں کہ رہائی جو ہے وہ عدالتوں کا بھی کام ہے کہ اس کو یقینی بنائے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک مقدمے سے بیل ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں غیر قانونی اٹھا لیا جاتا ہے. تو جب دوسرے مقدمے میں اٹھا لیا جاتا ہے، عدالت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے. اور 3 MPU کے آرڈرز بھی آپ کے سامنے ہیں. جب ڈپٹی کمشنر کو اور دیگرز کو انہوں نے کارروائی کی، ان کے خلاف کا جو ہے وہ حکم جاری کیا تھا، تو جو واضح کہہ رہا ہے کہ کس طرح یہ کیسز جھوٹے بنائے گئے اور لوگوں کے اوپر اسی طرح سے امپلیکیٹ کیے جا رہے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ ایک ایسا آرڈر پاس کیا جائے جس سے یہ کہا جائے کہ خان صاحب کی اگر 2 معطلی ہوتی ہے تو کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. یہ غیر قانونی غیر آئینی کام ہمیشہ سے کیے جا رہے ہیں. میں پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ PMLN کی اگر بات کی جائے نا کہ آپ کی کیا پرفارمنس ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 9 مئی والے ہیں. اگر ہم ان سے بات کریں نا کہ یہ مہنگائی کیوں ہے، تو وہ کہتے ہیں 9 مئی والے ہیں. اگر ہم ان سے بات کریں کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہے، آپ کے وزیر اعظم نے تو یہ کہا تھا کہ فارم 47 والے وزیر اعظم نے کہ 15 روپے جو ہے وہ کم ہوگا اور 4 روپے آپ نے کم کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی والے ہیں. اگر ہم ان سے بات کریں کہ یہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ہاسپٹلس کے اوپر اپنا نام کیوں لکھوا رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی والے ہیں. اگر ہم ان سے بات کریں کہ نواز شریف کی تصویر صحت کارڈ کے اوپر کیوں لگ رہی ہے، یہ کیسے آپ عوام کا پیسہ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ذاتی تشہیر کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی والے ہیں. اگر ہم ان سے بات کریں کہ آپ جھوٹے کیسز بنا رہے ہیں، فارم 47 کے مطابق آپ جیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ 9 مئی والے ہیں، ہم اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے. اگر ان سے بات کی جائے کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، آپ عوام دشمن، آپ کی پراپرٹیاں، آپ کی جائیدادیں آپ نے آج تک حساب نہیں دیا اور نہ آپ دینا چاہتے ہیں، اور دبئی لیکس بھی آ گئی ہیں، آپ ابھی تک نہیں قوم کو بتا سکے کہ یہ کہاں سے پیسہ آیا، تو وہ کہتے ہیں یہ 9 مئی والے. تو مطلب یہ ہے کہ 9 مئی وہ ہے جس کا کیس عدالت میں جاتا ہے جہاں پر سرکار کوئی شواہد پیش نہیں کر سکتی، کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکتی. تو جب ایویڈنس ہی نہیں ہے، جو کہتے تھے کہ ناقابل تردید شواہد ہیں، تو جب ایویڈنس ہی نہیں ہے تو وہ ناقابل تردید شواہد لے کر آئے نا، پھر کیسز بری ہو رہے ہیں. اور جب بری ہو رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کوئی نہ کوئی ان کی سہولت کاری جو ہے وہ کر رہا ہے. یعنی کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے. کچھ ایک حیا ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے کہ آپ کا آج کیس لگا ہوا تھا جس میں گاڑیوں کے حوالے سے وہ سماعت تھی، وہاں پر جج صاحب چھٹی پر تھے، جو آپ نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھی جو کہ لی نہیں جا سکتی. تو اس کے اوپر کیا ہوا، اس کے اوپر آج جج صاحب بھی چھٹی پر تھے. عمران خان کو بے گناہ کیسز میں جو اس نے ایک پیسے ادا کر کے 20 سے 50% قیمت کر کے کوئی بھی چیز لی، اس کو اندر ڈال دیا گیا ہے، اور گاڑیوں والے باہر شاہی پروٹوکول لے رہے ہیں. آج خان صاحب کو کن 2 کیسز میں ضمانت مل گئی ہے؟ وہ تو یہ 2 کیسز ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے، یا لانگ مارچ. یہ خان صاحب کے اوپر 19 FIRs ایک دن میں درج ہوئی تھی مختلف تھانوں میں. 2 کیسز میں خان صاحب کی آج بریت ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ مراد سعید کی بھی ہو گئی ہے بریت،
اور اس کے علاوہ باقی رہنماؤں کی بھی ہو گئی ہے. اسی بنیاد کے اوپر ہوئی ہے کہ پراسیکیوشن کوئی ایویڈنس کوئی شواہد پیش نہیں کر پائی. کوئی سوال ہے خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ پر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی مجیب الرحمان کی، اس کے حوالے سے جو انکوائری کی کمیٹی بنائی گئی ہے ایف آئی اے کی جانب سے، اس میں جو کیس بنایا جائے گا وہ خان صاحب کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ویڈیو جو ہے نا اپلوڈ ہوئی، اس کو ٹویٹ کیا گیا، اس کو ری ٹویٹ کیا گیا، لاکھوں لوگوں نے ری ٹویٹ کیا، لاکھوں لوگوں نے لگائی. آپ پھر لاکھوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیں. سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ حمود الرحمان کمیشن بنا کب؟ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بنا؟ کیا حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے اس کے اندر جو چیز تھی اس سے ہٹا کر ویڈیو میں ڈالی گئی؟ اگر تو کمیشن کی رپورٹ وہی ہے اور ویڈیو کے اندر بھی وہی ڈالی گئی ہے تو پھر کس چیز کا قصور؟ اور یہ بات بھی دیکھ لیں کہ یہاں پر خواجہ آصف ہوں، مریم ہو یا دیگر ان کے رہنما ہوں، ٹھیک ہے، نواز شریف بھی، جو اس وقت کہتے تھے کہ حمود الرحمان کمیشن اور جناب 1971 کے اندر ملک جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، یہ ہوا، غلط ہوا، اس وقت فوج کا کیا کردار تھا. اچھا آج وہ ہی آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. یعنی وہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ فار ایگزامپل میں کہوں جی کہ اس بندے نے چوری کی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر میرا مخالف کل کہتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی تو میں کہوں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، تو یہ تو وہ بات ہے. تو یہ اصل ان کا چہرہ ہے، یہ اصل ان کی کہانی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا مقدمہ بنا کے غداری کا دوسرا تیسرا خان صاحب کو اندر رکھا جائے. عمران خان محب وطن پاکستان ہے، اس کی ساری زندگی اس ملک کے لیے ہے، اس ملک کے اندر رول آف لاء کے لیے اس نے اسٹرگل کی ہے. 27 سالہ اس کی ہسٹری میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا اور آپ نے اس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات بنا دیے کہ آپ کی ماں کے اوپر توڑ پھوڑ ہوئی، جلاؤ گرو ہوئے. یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نون لیگ والے آتے ہیں اور آ کر گملے بھی توڑتے ہیں، شیشے بھی توڑتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے عدالتوں کے لیے. عدالتوں پہ امتحان ہے کہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر بھی پڑی ہوئی ہیں جس میں 8 فروری کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ کیا جائے، کمیشن بنایا جائے، اور ہم نے 9 مئی کے حوالے سے بھی کمیشن کی استدعا کی. خان صاحب بھی بار بار کر چکے ہیں. لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ پٹیشن تو پینڈنگ ہے، لیکن جہاں پر عمران خان کی لائیو سماعت دکھانی ہو تو پھر آرڈرز کے اندر ایک تفصیل دکھائی جاتی ہے کہ جناب یہ سیاسی تقریر کرنا چاہتے تھے. جو دوسرے آ کر ہر روز آپ کے اوپر ٹرولنگ کر رہے ہیں، جو ججز کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ وہ ایجنسیوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ کیسے مداخلت کرتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو کوئی جو ہے وہ کارروائی نہیں نظر آتی، اس کے اوپر کوئی توہین عدالت کی کارروائی نہیں. تو یہ ایک سسٹم جو ہے اس کے اندر انصاف کی اس طرح سے کمی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو، جو سپیریئر عدالتیں ہیں، جیسے 6 ججز یہ کھڑے ہو گئے، تمام عدالتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے اور اس ملک کو، اس قوم کو، اس جمہوریت کو، ہر ایک شخص کو، اس آئین کو انصاف دینا چاہیے. تھینک یو.